السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے گھروں میں آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کچھ ہارر سٹوری سناؤں گی، تو میں آج ہارر سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں۔ لہٰذا میرا کچھ ذہن اس طرح بھی ہے کہ کیوں نہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتائی جائے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں سننا تو پسند ہوتا ہے لیکن ہم ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے کہ یہ ہوتی کیا چیزیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی الٹے پیروں والی چڑیل ہوگی یا آگ والا جن ہوگا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا ہے، لہٰذا ان کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں ان کے بارے میں تھوڑی سی پڑھائی کر لوں، پڑھائی مطلب کہ میں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں تفصیل پڑھوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تھوڑی بہت نالج دی ہوئی ہے۔ میں نے بھی بہت سی اپنے دادا ابو کی دی ہوئی ایک بک پڑھی تھی، اس میں بھی ان کا ذکر تھا، میں ان کے بارے میں تھوڑی بہت ہی آگاہ ہوں اور تھوڑی بہت ہی اور ہو جاؤں گی، کیونکہ پڑھنے کا جو مزہ ہے اس سے زیادہ سننے میں مزہ ہوتا ہے۔ تو جتنا میں پڑھوں گی تو اتنی مجھے بھی نالج ہوگی اور سن کے آپ کو بھی نالج ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک تو دیکھا جائے گا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان چیزوں کا ہرگز مذاق نہ بنائیں، نہ ہی ان کے بارے میں جھوٹے قصے کہانیاں خود سے بنائیں، کیونکہ ان کے ساتھ مذاق ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان چیزوں کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جیسے آپ کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور فٹافٹ آپ کو کوئی ذرا سی بات بھول جائے واٹس ایپ پہ ایٹیٹیوڈ والا اسٹیٹس لگانے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا واٹس ایپ تو نہیں ہوتا لیکن ان کے اندر بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، تو ان کا مذاق ہرگز نہ بنائیں۔ اور میری ماما کہتی ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلاً نہیں جانا چاہیے، زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، ان کے ہر وقت ڈسکس کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا آپ ان کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے سامنے آئیں گی، which is not a good thing، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے سامنے کوئی آئے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہو، کیونکہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے اور وہ پردہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پردہ رکھا ہے اسے پردے میں ہی رہنے دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن آج کی جو سٹوریز ہیں ان کو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ سٹوری میری اور میری تایا زاد بہن کی ہے، اور یہ بیک دین 2007 کی بات ہے۔ یہ جس گھر میں ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ حویلی کی طرح ہے، پرانی حویلی ہوتی ہے نا جیسے، ویسے۔ تو اس وقت پہ سب جلدی سو جایا کرتے تھے اپنے اپنے رومز میں جا کر، لیکن میں اور میری کزن رات کے 10 بجے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ اس گھر کے بارے میں ہمیں ہمارے بڑے ڈرایا کرتے تھے، اب یہ بات میں نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن اس گھر میں نے اور میری کزن نے کافی چیزیں ایسی محسوس کی تھی، حالانکہ ہم بچے تھے، ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم بھی نہیں تھا، پر میری دادی جان کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کا وہم ہے، لیکن وہاں پر ہم تقریباً سب بڑوں نے بھی ہمارے اور ہم نے بھی، کزنز نے بھی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ خیر ہم بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اور رات کے 10 ساڑھے 10 ہو رہے تھے کہ بیڈمنٹن کھیلتے کھیلتے ہماری جو شٹل ہے وہ چھت کے اوپر چلی گئی، چلتے ہوئے نہیں گئی، اڑتے ہوئے گئی۔ اب چونکہ ہم بچے تھے اور ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ اوپر جو ہے وہ چڑیل رہتی ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ دلہن، یعنی دلہن رہتی ہے، تو ہم دونوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اوپر چھت پر جا کر شٹل لے کر آئے، لہٰذا ہم نے یہی سوچا تھا کہ چلو چھوڑو، اگلے دن جا کر ہم لے لیں گے اور پھر ہم شام کو دوبارہ کھیل لیں گے۔ ابھی ہم دونوں بس یہی بات کر رہے تھے کہ اوپر سے ہماری شٹل نیچے گری، ہم نے ایک دم سے اوپر دیکھا کہ کس نے یہ شٹل جو ہے وہ نیچے پھینکی ہے، پر وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بھی نہیں تھا، اور ہم نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے، کس نے شٹل نیچے پھینکی ہے، ہم نے یہ تقریباً 4-5 مرتبہ پوچھا، پر ہمیں کوئی بھی جواب آگے سے نہیں ملا، تو ہم نے یہی سوچا کہ کہ کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ ہم نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر دیکھا، اب ہمارے جس پورشن میں کہ جس فلور پہ ہماری شٹل گری تھی نا، اس کا جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی اس پہ تھوڑی سی جو وہ سپورٹ بنی ہوئی ہے، اور اوپر سے ہاف بندہ اگر وہاں پہ کھڑا ہونا تو نظر آتا ہے، پر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اور میری کزن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم نے سوچا کہ بس اب نہیں، ہم نہیں کھیلیں گے، ہم نے وہیں پہ اپنے ریکٹس پھینکے اور ہم اپنے روم میں آ گئے۔ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں بتائی، کیونکہ ظاہر ہے اکثر بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی امیجن کرتے ہیں، بچوں کی چیز کو کوئی سمجھتا نہیں، بچوں کی باتوں کو سب ایسے ہی لے لیتے ہیں۔ تو یہ سٹوری صرف مجھے اور میری کزن کو پتہ تھی اور آج آپ کو بھی پتہ لگ گئی۔ تو جو سیکنڈ سٹوری ہے وہ ہے سلیپ پیرالائز کی، یعنی کہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ سلیپ پیرالائز کیا ہوتا ہے، اور میں اس چیز کو بہت زیادہ فیس کرتی ہوں اور میں بہت زیادہ تنگ ہوں،
لیکن میری ماما کہتی ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو طاقتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پاک کلام پڑھیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ اتنی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ لیکن میں جو اس چیز کو کبھی فیس نہیں کرنا چاہوں گی، میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ کبھی بھی نہ ہو۔ جن لوگوں نے کبھی اس چیز کو فیس کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک بالکل ڈیڈ باڈی کی طرح پڑے ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ مر گئے ہیں، آپ بالکل زندہ ہیں، آپ ہر چیز دیکھ پا رہے ہیں، آپ محسوس کر پا رہے ہیں، لیکن آپ موو نہیں کر پا رہے، اپنے جسم کو آپ حرکت نہیں دے پا رہے، آپ اپنے زبان سے ایک لفظ نہیں کہہ پا رہے، اور آپ وہ خوفناک چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کبھی دیکھنا نہیں چاہیں گے، اور شاید یہ ریئل زندگی میں اتنا ممکن بھی نہ ہو۔ اور یہ چیز جو ہوتی ہے جب انسان کے اوپر گزرتی ہے، یہ تو وہی جانتا ہے کہ کیا گزرتی ہے، کہ آپ ایک لاش کی طرح، زندہ لاش کی طرح پڑے ہیں اور آپ ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے، ہل نہیں پا رہے، آنکھیں جھپکا کے اس کیفیت سے باہر نہیں آنا جو آپ پا رہے۔ پر میں اپنی ماما کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ جب جب میں آیت الکرسی پڑھنا بھول جاتی ہوں تو میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، اور اب مجھے یہ عادت بن گئی ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھے بغیر اور کلمہ طیبہ پڑھے بغیر بالکل نہیں سوتی۔ تو سٹوری شروع کرتے ہیں۔ یہ سٹوری 2018 کی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ سردیوں کی بات ہے، اور میں ظہر کی نماز پڑھ کر جب اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، اور پھر اٹھ کر عصر کی اذان ہوگی تو عصر کی نماز پڑھ کر میں اپنی نانوں کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں اپنے روم میں گئی، لیکن میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا اپنے روم کا۔ جب میں اپنے روم میں گئی ہوں، میں جاگ رہی تھی، مطلب ایک وہ ایک سچویشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ آدھی نیند میں ہوتے ہیں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو آوازیں ساری آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کے اوپر ایک غشی سی تاری ہوتی ہے، یعنی آپ نہیں اپنی آنکھیں کھول پا رہے ہوتے اور آپ کو نیند سی آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو آوازیں ساری آ رہی ہوتی ہیں کہ آس پاس کیا بات ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی۔ تو اسی طرح میرے ساتھ تھا، مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ میری ماما میرے پاپا سے بات کر رہی تھی کال پہ، اور میں نیند میں تھی، یعنی کہ بس میں سن بھی پا رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں جب آنکھیں آپ کی آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہیں اور آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں، بس اس کیفیت میں تھی۔ بس اتنے کچھ سیکنڈز گزرے تھے کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں کہ میری باڈی جو ہے وہ فریز ہونی شروع ہو گئی، یعنی کہ ایک دم سے میری باڈی میں ایک کرنٹ سا لگا اور میری باڈی بالکل پیرالائز ہو گئی ہے، یعنی کہ ہلا ہی نہیں پا رہی میں اپنی باڈی کو۔ میں چیخنا چاہ رہی ہوں، میں چیخ نہیں پا رہی، میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں، میں بول نہیں پا رہی، اور میرے کانوں میں عجیب سے جیسے سپیکرز خراب ہو جاتے ہیں تو آواز ہوتی ہے، ویسے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ بائی دا وے میری ماما کہتی ہیں کہ یہ شیطان آپ کے کانوں میں بولتا ہے، تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو یہ آزمائی ہوئی ہے، واقعی سچ کہتی ہوں وہ، میں نے جب بھی میرے ساتھ جب چیز ہوتی ہے تو میں ان کی بات پہ عمل کرتی ہوں، تو الحمدللہ میں جلدی اس چیز سے باہر آ جاتی ہوں۔ تو خیر، میں کیا محسوس کر رہی ہوں کہ میری باڈی جو ہے وہ بالکل فریز ہو گئی ہے، میں بول نہیں پا رہی، میرے کانوں میں عجیب سی آواز ہے، اور میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں، مطلب میں دیکھ پا رہی ہوں کہ آس پاس میرے کیا ہو رہا ہے، آس پاس کی چیزیں میں بالکل محسوس کر پا رہی ہوں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ میری مما باہر ہیں اور میرے سامنے جو ہیں وہ مطلب ونڈو ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے جب اپنی آنکھیں سائڈ پر کیں جہاں پہ دروازہ تھا روم کا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 7-8 سال کے بچے جتنا، اب میں نہیں جانتی وہ بچہ تھا کیونکہ اس کی مطلب یہ سر تو بالکل نہیں تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا، یعنی اس کا سر بالکل ہی نہیں تھا، لیکن اس کی ہائٹ اتنی تھی کہ جتنی ایک 6-7 سال کے بچے کی ہوتی ہے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ روم کے اندر تیزی سے داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کیا اور اس نے تیزی سے آ کر میرا گلا پکڑ لیا۔ اب میں اتنی خوف زدہ، ظاہر ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کی گردن ہی نہیں ہے، اتنی خوفناک اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے بھی ایسا کیا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ میری گردن اس نے دبائی ہے، پورے 6 سیکنڈ تک میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی اور میں نے دباؤ اپنی گردن پر محسوس کیا۔
اب جب وہ دباؤ میرے اوپر پڑ رہا تھا، میں کلمہ طیبہ دل میں پڑھ رہی تھی کیونکہ زبان سے تو میرے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا اپنے دل میں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری ایک دم باڈی ریلیز ہوئی ہے، اور جو وہ دباؤ تھا میرے سینے پہ، میری گردن پر، وہ ایک دم ختم ہونا شروع ہو گیا، اور میری کانوں میں جو یہ آواز تھی یہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور میں اٹھی، اپنے کمرے سے بھاگی ہوئی آنکھیں بند کر کے باہر بیٹھ گئی ماما کے پاس۔ اب وہ بات کر رہی تھی پاپا سے، میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن میں اتنا ڈر گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میری ماما نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو یہ ساری چیز بتا دی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنا شروع کر دیتے تو شیطان آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ آیت الکرسی پڑھیں اور صبح شام کے وظیفے کر کے اپنے اوپر دم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ یہ چیزیں اتنی ہو چکی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب میں ڈرتی نہیں ہوں۔ مطلب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ جب چیز ہو رہی ہوتی ہے نا، میرے ہاتھ پیر ایک دم فریز ہونے شروع ہوتے ہیں، جب میں آنکھیں بند کر کے اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن اب مجھے کبھی ایسی خوفناک چیزیں دیکھنے کو مطلب ملی نہیں ہے۔ مطلب ہو جاتی ہوں میں پیرالائز، مجھے ہوتا ہے سلیپ پیرالائز، لیکن میں آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے میں یہ چیزیں نہیں دیکھتی، تو میں فٹافٹ مطلب آنکھیں زور سے بند کر کے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے سینے پہ دباؤ پڑ رہا ہے، لیکن میں آنکھیں کھولنے کی جرات نہیں کرتی کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں جو میں نے اس وقت دیکھا تھا۔ خیر یہ سٹوری یہیں تک تھی۔ تو تھرڈ سٹوری بھی میری ہے، اور یہ 2020 کی بات ہے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سٹوری سنانے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ جو ہمارا کچن ہے نا، اس کے باہر ہماری جو ہے وہ ایک چھوٹا سا، مطلب کہ کیا اس کو کہہ لیں، صحن سا کہہ لیں، وہ ہے۔ تو میں کیا ہے کہ ہوا کہ میں برتن دھو رہی تھی رات کو کھانا کھانے کے بعد، جب سب اپنے کمروں میں لیٹ گئے تو میں جو ہے وہ برتن دھو رہی تھی بیچاری میں۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پاپا جو ہیں وہ کچن میں آئے ہیں، اور انہوں نے میری طرح تھوڑی دیر دیکھا اور وہ باہر صحن والے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اب جو ہمارا صحن ہے اسی ایریا میں ہمارا فریج بھی ہے، تو مطلب اسی ایریا کے آگے ہمارا فریج ہے، اور میں انہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ پانی کی بوٹل دے دیں، تو میں انہیں بولنے ہی لگی تھی کہ اتنے تک جب میں نے دروازے کی طرف منہ کیا تو میں نے دیکھا وہ بند ہے، تو میں نے سوچا کہ پاپا تو ابھی بھی باہر گئے ہیں، تو دروازہ ایک دم کیسے بند ہوا۔ اب مجھے ڈر سا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے جب دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو باہر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر میں ماما لوگوں کے روم میں دیکھی تو میں نے دیکھا پاپا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پاپا سے پوچھا پاپا کچن میں آئے تھے؟ پاپا نے مجھ سے کہا کہ نہیں میں کچن میں نہیں آیا ہوں، میں تو ادھر ہی لیٹا ہوں، کیوں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، میں نے انہیں بتایا ہی نہیں کیونکہ ایک تو میں مڈل چائلڈ ہوں تو وہ زیادہ سیریس نہیں لیتے، اب نارمل سمجھتے ہیں مجھے، تو میں نے سوچا کہ رہنے دو۔ لیکن وہ چیز تھی تو میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور اسی طرح گندے رکھا ہی میں، اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے ڈرنا تو چاہیے تھا، ظاہر ہے اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں، ایک کمرے میں ہوں، مطلب آپ کے پاپا ہوں، ایک کمرے میں ہوں اور ایک باہر صحن میں ہوں، تو آپ کیا کریں گے، کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ تو میں آ گئی اپنے روم میں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑی سی تفصیل بتانے کی کوشش کروں گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ اس دفعہ دوسرے وائس اوور میں ہی میرا سارا کچھ کام تمام ہو گیا ہے۔ تو کبھی آپ ہمارے چینل پہ آ کے پھیرا مار جایا کریں، دیکھ لیا کریں کہ میں بکریاں شکریاں صحیح چرا بھی رہی ہوں یا نہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، دیکھیں محبت ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو کروائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، زبردستی تھوڑی نہ کریں گے، لیکن ایک شعر تو سنتے جائیں کہ سبسکرائب کرنا نہ کرنا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے آپ کا دل کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، ویڈیو کو لائک تو کر دینا نا، اتنی دیر سے بول رہی ہوں، اتنا بڑا احسان کیا میں نے۔ خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔